دوستو آج ہم دنیا کے ایک ایسے ملک کی بات کرنے جا رہے ہیں کہ جس کی کرنسی دنیا کی دوسری مضبوط ترین کرنسی ہے۔ یہ ملک مضبوط بھی ہے اور معاشی لحاظ سے طاقتور بھی۔ پاکستان میں موجود لیاری کے آج بھی افراد اس ملک کے بادشاہ کی تصویر اپنے گھروں میں لگائے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ سلطان سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ سلطان کو آج بھی اپنا بادشاہ مانتے ہیں۔ اس ملک کو لینڈ آف ہسٹری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا امیر ترین ملک تو ہے، لیکن اس ملک کا یہ قانون بھی ہے، یہاں بلند و بالا عمارتیں تعمیر نہیں کی جا سکتی۔ دوستو اس ملک کا بادشاہ ایک بکریاں چرانے والا تھا، اور اس کے علاوہ اس ملک میں حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بھی پیش آیا۔ دوستو دنیا میں جادو کی ابتدا بھی یہیں سے شروع ہوئی۔ یہ وہ ملک ہے جہاں جنات گھروں سے برتن اٹھا کر لے جاتے ہیں اور لوگ رات کو گھروں سے باہر بھی نہیں نکلتے۔ دوستو اس ملک کا نام سلطنت عمان ہے۔ عمان دنیا عرب کا قدیم ترین ملک ہے۔ عمان رقبے کے لحاظ سے 3,95,000 اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا دنیا کا 17واں بڑا ملک ہے۔ اگر عمان کی آبادی کی بات کی جائے تو عمان کی آبادی 53,25,542 افراد پر مشتمل ہے، جن میں 87% آبادی شہروں میں آباد ہے جبکہ 13% آبادی دیہاتی ہے۔ عمان میں اس وقت 85% لوگ مسلمان ہیں اور 6.5% عیسائی، 5.5% ہندو اور 1% یہودی آباد ہیں۔ عمان میں زیادہ تر لوگ سنی ہیں اور 5% شیعہ ہے۔ عمان آبادی کے لحاظ میں دنیا کا 125ویں نمبر پر بڑا ملک ہے۔ عمان کا سب سے بڑا شہر مسقط ہے اور یہ عمان کا دارالحکومت بھی ہے۔ عمان کا پرچم سرخ، سفید اور سبز رنگ پر مشتمل ہے۔ عمان کے شمال میں متحدہ عرب امارات، مغرب میں سعودی عرب اور جنوب میں یمن واقع ہے، جبکہ شمال مشرق میں سمندر ہے جس کی سرحدیں پاکستان اور ایران سے لگتی ہیں۔ پاکستان میں موجود گوادر شہر کسی وقت عمان کا ہی حصہ ہوا کرتا تھا، جس کو پاکستان کے وزیر اعظم فیروز خان نون نے 3 ملین میں خریدا۔ عمان کے سلطان کا نام سلطان قابوس تھا جو وفات پا چکے ہیں، جبکہ موجودہ سلطان کا نام حاتم بن طارق ہے۔ عمان کا دوسرا بڑا شہر سلالہ ہے، جس کا شمار دنیا کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ عمان کو سب سے پہلے آزادی حاصل کرنے والے ملک کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ عمان کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی یونیورسٹی سلطان قابوس یونیورسٹی ہے۔ یہ یونیورسٹی 1986 میں تعمیر ہوئی۔ سب سے زیادہ گرم علاقہ بھی عمان میں ہے، جس کا نام جبل شمس ہے، جو سطح سمندر سے 34 کلومیٹر بلند ہے۔ اس ملک کا شمار دنیا کے پرامن ملکوں میں کیا جاتا ہے۔ عمان کے دستور کے مطابق یہاں کی قومی زبان عربی ہے، لیکن سرکاری دستاویزات میں انگریزی بھی بولی جاتی ہے۔ اس ملک میں بلوچی بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، جس کی وجہ سے بلوچی زبان اور ہندی اور اردو بھی بولی جاتی ہے۔ عمان بلوچستان کے نوجوانوں پر بہت اعتماد کرتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ ہے کہ بلوچستان کے نوجوانوں نے ہمیشہ عمان کا ساتھ دیا۔ آج بھی ان کی فوج میں بہت بڑی تعداد میں بلوچی شامل ہیں، جبکہ پاکستانی نصرت اللہ عمان کی فوج میں میجر ریٹائر ہوئے۔ 1972 میں عمان کی فوج میں 4,000 سے زائد بلوچی فوجی شامل تھے۔ عمان میں پینے کا پانی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ زیادہ تر پینے کے لیے سمندر کے پانی کو صاف کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ بہت ہی مہمان نواز ہیں۔ ہر آنے والے مہمان کو قہوہ اور کھجور پیش کرتے ہیں۔ یہ ملک شروع سے آزاد ہے۔ 1744 میں احمد بن سعید یہاں کے پہلے حکمران بنے تھے۔ یہاں 1744 سے ہی سعید خاندان کی حکومت برقرار ہے۔ عمان کی ہر کامیابی اور ترقی کے پیچھے سلطان قابوس کا ہی ہاتھ ہے۔ آج یہ ملک ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہے۔ یہ دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جہاں 8 منزل سے زیادہ بلڈنگ بنانے پر پابندی عائد ہے۔ سلطان قابوس کا ماننا تھا کہ ہمارے پاس کافی زمین ہے، لہٰذا سب سے پہلے اس کو استعمال کیا جائے۔ دوستو آپ نے سامری جادوگر کی کہانیاں تو بہت سنی ہوں گی۔ سامری جادوگر کا بھی تعلق بھی عمان سے ہی ہے۔ سامری جادوگر عورتوں کی پاؤں کی مٹی پر جادو کرتا، وہ عورت اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھتی۔ سامری جادوگر ان عورتوں سے اپنی تمام خواہشات کو پورا کرواتا۔
और औरतों की इज्जत को सरेआम नीलाम कर देता। सामरी जादूगर से बचने के लिए यहाँ की औरतों ने बुरखे और हिजाब करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से सामरी जादूगर की इनके चेहरे पर नज़र ना पड़ती और लंबे बुरखे होने की वजह से उनके पाँव के निशान भी मिट जाते थे। ये लंबे बुरखे और हिजाब पहनने का रिवाज आज भी ओमान में है। सामरी जादूगर ने यहाँ पर सामरी यूनिवर्सिटी भी बनाई, जहाँ लोगों को जादू की तालीम भी दी जाती थी और इस जादूगर की मौत भी सलाला में ही हुई। आज भी दुनिया भर के बड़े बड़े जादूगर सलाला आते हैं। ओमान में लबार और सोने का रेट किसी वक्त एक ही हुआ करता था, लेकिन आज सोने को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। लबार एक लकड़ी होती है जिसको जादूगर खुशबू के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये लकड़ी सलाला में बाकसरत से पाई जाती है। दूसरे अरब ममालिक की तरह ओमान में अरब कम और गैर मुल्की ज़्यादा पाए जाते हैं। ओमान में 40% ओमानी और जबकि 60% पाकिस्तानी, इंडियन और दूसरे ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं। ओमान में बसने वाले लोग फ़लस्तीनी, ओमानी और इराकी ज़्यादा हैं। ओमान में 1970 तक कोई भी होटल नहीं था, लेकिन आज ओमान में बेशुमार होटल हैं और दुनिया के 4 बेहतरीन 7 स्टार होटल भी ओमान में मौजूद हैं। ओमान दुबई के बाद सियाहत के लिहाज से दूसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। दोस्तों, एक वक्त था कि यहाँ एजुकेशन की बहुत शदीद कमी थी, लेकिन सुल्तान कबूस ने एजुकेशन पर बहुत ज़ोर दिया। उनका कहना था कि कोई भी मुल्क तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। यही वजह है कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की तादाद 94% है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ मेडिकल की तालीम हासिल करने के लिए यहाँ की हुकूमत उस स्टूडेंट का तमाम खर्चा उठाती थी और इसके अलावा आज भी इस मुल्क में मेडिकल की तालीम मुफ्त है। ओमान में जब कोई भी नौजवान 18 साल का होता है तो ओमान की हुकूमत उसको घर बनाने के लिए ज़मीन फराहम करती है और इसके अलावा जिसकी आमदनी $10,000 से ज़ायद है उसको हुकूमत खुद घर बना कर देती है। और इसके अलावा इस मुल्क में हिंदुओं के 2 बड़े मंदिर भी मौजूद हैं जो 100 साल से भी ज़ायद पुराने हैं। जहां अल्लाह ताला ने कौम आद और कौम समूद को गर्क किया, वो मकामात भी ओमान में ही मौजूद है। दोस्तों, ओमान में तकरीबन हर इमारत का रंग सफ़ेद है और अगर कोई और रंग करना चाहे तो उसके लिए ओमान की हुकूमत से इजाज़त लेना पड़ती है। ओमान के घोड़े दुनिया भर में बहुत मकबूल हैं। ओमानियों का ख्याल है ये घोड़े उनकी बहादुरी और शुजाअत ज़ाहिर करते हैं। इस वक्त ओमान पूरी दुनिया में बेहतरीन घोड़े बरामद करता है। ओमान में शराब पीने के लिए हुकूमत से इजाज़त लेना पड़ती है। ओमान की 43% आबादी 15 साल के कम तरीन अफराद पर मुश्तमिल है। मौसमी एतबार से ओमान दुनिया के गर्म तरीन ममालिक में शामिल होता है, लेकिन अप्रैल और अक्टूबर के महीनों में यहाँ बहुत तेज़ बारिशें भी होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।